آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اصل بات میں وقاص شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا. قتیل کا ایک شعر ہے, ہم نے تو قتیل سا منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں دیکھا. آپ اگر چینی نہیں کھائیں گے مر نہیں جائیں گے. ان کی گردنیں توڑ دیں, چینی بند کر دیں. گوشت نہیں کھائیں گے قیامت نہیں آئے گی. ہندو بیٹھا ہے ساتھ, بالکل صحیح, برابر کی جنگیں لڑ چکا ہے ہمارے ساتھ, بغیر گوشت کھائے کوئی موت نہیں آئے گی. ہاں مجھے نہیں, ایک منٹ, مجھے اگر کوئی کہے کہ جی یہ ویٹ مجبوری, تو مجھے سمجھ میں آتی ہے, اس میں تھوڑی مرچ ڈال کے کھانی ہے, مجھے سمجھ میں آتی ہے. عوام اس جرم میں برابر کے شریک ہے. ہمارا ایک پرابلم ہے, یہ تو پولیٹیشین ہے, ان کی اپنی مجبوری ہے. میری ایز اے رائٹر اپنی مجبوری ہے کہ ہم ہر کسی کو برا بھلا کہتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. عوام کو ایگزانریٹ, وہی عوام بالکل اتنے مجرم, اور تم جوتے کھاتے اٹھتے کیوں نہیں؟ یہ کم قصور ہے. 14-15 کروڑ بھیڑیں, جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. وائی ڈونٹ دے ریئیکٹ ٹو اٹ؟ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ کنزیومرز, یہ حکومت بنائے گی. وہاں بھی شاہ جی یہ آپ نے جو کوٹ کیا ہے نا کہ یہ حکومت کو کنزیومر, خدا کی قسم اگر حکومت بنائے گی وہاں بھی پٹکار ہوگی. یہ عوام کو خود چاہیے گینگ اپ ہونا. اگر اتنے مافیاز ہیں, عوام بھی تو کو اپنا مافیا بنائے نا. شوگر تو ویسے ہی لانتی چیز ہے, اچھی چیز نہیں ہے. بند کریں اس کو, ان کی ملیں, ان کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی. آپ کو پتا ہے ایک بات کا, جتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے, جتنے بڑے منافع ہوتے ہیں, اس کے لاسز بھی اسی طرح. وہ کہتے ہیں نا کتا ٹوٹ گیا, کبھی دیکھا آپ نے وہ بیل چلتا ہوا, وہ جب کتا ٹوٹتا تھا نا تو بیل کی گردن توڑ دیتا تھا. یہ ہے بیل, ان کی گردنیں توڑو, مت کھاؤ چینی. یہ اس لیے کہنا کہ جی عوام بیچارے بچورے کوئی نہیں ہے. برڈ فلو کا خوف آیا, مرغی کھانی چھوڑ دی, مرغی ٹکے ٹوکری ہو گئی. آپ بغیر کسی خوف کے چھوڑیں چند. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب برڈ فلو کا آنا تو چھوڑ دیا لوگوں نے. نہیں, ایک بہت بتاتا ہوں جو بہت کلاس ہے, دیکھیں جو اگر گوشت 500 روپے کلو بھی ہو جائے, انہوں نے ایک بات بڑی جہاں گوشت تو ہمارے پاس علاج نہیں. عام آدمی تو گوشت, پولٹری کی قیمت پھر اوپر جا رہی. برڈ فلو کا خوف ختم ہوا ہے, انہوں نے پھر مرغیاں پھاڑنی شروع کر دی ہیں. حالانکہ زہر ہے مرغی, میٹ اس کو دی جاتی ہے. میری طرح کے مطابق جب یہ جو بات یہ کر رہے ہیں نا برڈ فلو کی, جن دنوں میں برڈ فلو تھا, ایمان سے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ جب مرغی سستی ہوئی, ان دنوں میں جتنا غریبوں نے مرغی کا گوشت کھایا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. غریب آدمی نے کھایا نا, سارا کام. یہ بھی خوف ہی تھا نا, یہ بتا رہے ہیں کہ برڈ فلو کا ایک خوف ہے. تینوں ٹھیک ہے, یہ بات نہیں ہے. مسیحا کو گولی مارے, مسیحا نہیں آیا کرتے, کبھی نہیں آئے, کہیں نہیں آئے. ایک بات بنیادی, کچھ شرم آنی چاہیے. اس سے زیادہ بے غیرت کمیونٹی ممکن نہیں ہے کہ رمضان میں یار کو خوف خدا کرو. یہ تم نے منافع کا مہینہ بنا دیا اس کو. رمضان میں عیدین پہ پوری دنیا میں جنہیں ہم کفار کہتے ہیں, جنہیں اپنے حریف کہتے ہیں, بھائی وہ جب اس طرح کا کوئی بھی تہواروں کے دنوں میں آٹومیٹکلی کوئی گورنمنٹ کا رول نہیں, کوئی گورنمنٹ کا جبر نہیں, کوئی پرائز میجسٹریٹس نہیں ہوتے. حیا ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے, درد ہوتا ہے کہ یار کرسمس آ رہی ہے. شاہ صاحب لوگ 3 مہینے انتظار کرتے ہیں, 3 مہینے انتظار کرتے ہیں کہ کرسمس کی سیل لگے گی, ہم نے جانا ہے. کرسمس ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد آگے جا کے سیل لگتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ چیز چھپائی ہوتی ہے کہ بیچنی عید کے دن ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ عوام کرتے ہیں. یہ تاجر کا بڑا ریڈیو پہ جو کھڑا ہے, جو سموسے اور جلیبیاں بیچ رہا ہے, وہ بھی کھال اتارنے کے چکر میں. دیکھیں بات سنیں, خدا کا ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگ. آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, اصل چیز یہی ہے. عوام کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی پارٹیز بھی بدقسمتی سے, مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ سیاسی پارٹیز کی بھی اپنی پریارٹیز ہے. اس میں عوام کے لیے, عوام کے بیسک حقوق کے حصول کے سب سے پہلا بنیادی حق جو ہے وہ ایک عام آدمی کو صاف پانی ملنا چاہیے. اب دیکھیں فیصلہ آباد کے اندر جو ہے وہ 100 آدمی مر کے پانی نہیں دے رہے. لاہور شہر کے اندر ایک رپورٹ ہے کہ واسا کا جو پانی ہے وہ 60% کے قریب جو علاقے جہاں پانی ملتا ہے وہ زہر آلود پانی ہے, وہ پینے کے قابل نہیں. آرسینک پانی ہے وہ.
7% के करीब शायद उसके अंदर आर्सेनिक है। 7% मुझे अब मैं माजरत चाहूंगा अगर गलत मेरे, अब तो इनको साफ मिलेगा, मर जाएंगे। आज चूंकि ये मुहर्रम के भी अयाम चल रहे हैं, वाकई करबला का तस्करा होता है जिस तरह मैंने कहा, तो लोग ये सोचते हैं, मेरे अपने भी जहन में बात आती है कि फिर क्या वजह है कि ऐसी कौम जिसके पास इतनी जबरदस्त मिसालें हैं, ज़ाते रसूल है, वाकया करबला है, अपने रोल मॉडल्स के तौर पर, उस कौम का आज ये क्यों हाल है कि हर जगह सप्रेस्ड भी है, उसके बारे में ये इंप्रेशन भी है कि वो टेररिस्ट भी हैं? ये मामला खराब कहाँ हो गया है हसन निसार साहब? वी आर वेरी गुड एग्जांपल्स टू फॉलो। देखें, पहली बात तो ये है कि आपने काफी दफा एक लफ्ज रिपीट किया है, इंप्रेशन का। ये परसेप्शन, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये 55-56 मुल्क, इतनी बड़ी फौज, पेट्रो डॉलर, मिनरल्स, मैन पावर, 1.5 अरब के करीब आबादी, इसके बावजूद ये रांदा दरगाह हैं, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, आप अंदाजा लगाएं पिछली कितनी सेंचुरी से जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं, ये वेस्ट ने कार्व की है। आज आपसे बिजली वेस्ट वापस ले ले, रेल वापस ले ले, हवाई जहाज वापस ले ले, फोन वापस ले ले, आप तसव्वुर करें आप खड़े कहां हैं? इनमें से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ये आज उन लोगों के नाम का मातम करते हैं कि हम भी कभी साइंसदान पैदा करते थे, जिनकी इन्होंने किताबें जलाई हैं, जिनके सरों पे उनकी किताबें मारी हैं और उनको नीम पागल कर दिया है, जिनको जेलों में डाला है, जिनको एग्जाइल पे। वही सवाल की वजह है कि इन्होंने अपने आलीशान लोगों को, इन्होंने अपने ड्रामों को, ड्रामा नुमा लोगों को, अपनी नौटंकियों को, अपने ठगों को ग्लैमराइज किया है। इन्होंने अपने आलीशान शाहदमाग जो थे उनको इन्होंने बहुत रगेदा है, उसकी सजा इन्हें मिल रही है। रह गया, देखे बात सुने, मेरा तो ये लिख लिख के उंगलियां घिस गई हैं ये बात कि दीवारों पे जब मैं लिखा देखता हूं तो मेरी एक अजीब सी कैफियत होती है, हुर्मत रसूल पे जान की कुर्बान है। ओ भाई, हिदायत रसूल की बात क्यों नहीं करते? ये खोखली मोहब्बत है, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। ये देखें, बात सुने, मैं अगर अपने उस्ताद से, अपनी मां से, अपने बाप से मैं अगर वाकई मोहब्बत करता हूं और झूठ नहीं बोल रहा, मैं मुनाफिक नहीं हूं, मैं ड्रामा नहीं कर रहा, तो मुझे उनकी हिदायत पे अमल करना चाहिए। अगर मैं उनकी हिदायत के बरक्स जिंदगी गुजार रहा हूं तो ना मैं इनफैक्ट अपनी मां का एहतराम कर रहा हूं, ना अपने बाप का कर रहा हूं, ना अपने टीचर का कर रहा हूं। तो वो एक अल्टीमेट जात, मैं तो कहता हूं कि ये एक दफा नहीं 20 बार डिफरेंट फोरम्स में कहा भी, लिखा भी कि मुसलमान ये जब कहता है कि हमारे पास क़यादत की कमी है, तो बादामी साहब मुझे कराहत आती है, मुझे घिन आती है, चूंकि जिंदा क़यादत मौजूद है नबी करीम की शक्ल में। और इसलिए नहीं, मैं दर्द दिल से ये बात करता हूं हर बार कि अगर मैं किसी और मजहब में भी पैदा होता तो मैं नबी करीम से इतनी मोहब्बत करता, चूंकि पूरी दुनिया की इंसानी तारीख में बड़े से बड़ा आदमी भी सिंगल डायमेंशनल होता है। बड़ा साइंसदान है, बड़ा जर्नैल है, बड़ा मुफक्कर है, बड़ा शायर है, बड़ा पेंटर है। इतनी मुकम्मल जात जिंदगी के जिस रूप में उनको आप देखो तो लगता है कि तो अल्टीमेट है। इतनी बड़ी जिंदा क़यादत है भाई, वो टीचिंग्स उनकी मौजूद हैं, मिसालें उनकी मौजूद हैं, उनसे लेके उनके नवासे तक। अगर नहीं कर रहा है तो ये बदबख्ती है, ये लानत है, ये फटकार है, ये मुनाफिकत है। चले, मैं इसी बात को लेके आगे बढ़ता हूं। हमारे रांदे दरगाह तो हम खुद हैं। अगर आमिर लियाकत साहब जो बात कह रहे हैं, अगर आप उससे एग्री करते हैं तो फिर अगर मैं ये कहूं, इसलिए कि वो आजकल की बात नहीं कर रहे, वो तो 14 साल पहले वाकया करबला तक भी ले जा रहे हैं, और उससे पहले अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम। तो फिर मुसलमानों की हैसियत से इसका मतलब हमारी जो तारीख है वो फिर मतलब कोई ज्यादा काबिल फख्र नहीं है इसका मतलब? नहीं, वो 100% दुरुस्त कह रहे हैं। इसके बाद की सारी तारीख, कल तक की तारीख, आज की तारीख में भी यही कुछ हो रहा है। इस मुल्क को आजाद हुए 64 बरस हो गए। इनके मकतूल भी हमारे अपने हैं और कातिल भी हमारे अपने। एक बात मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आई एम ग्रेटफुल टू डॉक्टर आमिर लियाकत के, उन्होंने थोड़ा उसको तफसील से, मैं मजीद उसकी तफसील करूं। मैं मिसाल ये दे रहा हूं, आका पे तो सब कुछ कुर्बान, वो तो अल्टीमेट एक जात, एक शख्सियत है। मैं ये बात कर रहा हूं समझाने के लिए, फिर एक बार अर्ज कर दूं जी जी कि मैं अगर बेटे के तौर पे कहता हूं कि मेरी अपनी मां की हुर्मत पे मेरी जान भी कुर्बान, लेकिन मैं हर वो काम कर रहा हूं जिससे मेरी मां मना कर रही है, तो इसका मतलब है मैं एक मुनाफिक बेटा हूं। ठीक, जो जबानी कलामी, जबानी जमा खर्च की हद तक
اگر میں کہوں کہ میں اپنے باپ کی عزت پہ میری جان قربان، یہ میں کہتا ہوں، یہ میں لکھتا بھی ہوں، میں نے اپنا گھر بھی بھرا ہوا ہے، اس کی دیواریں بھر رکھی ہیں، میں ہر وقت یہ بولتا بھی رہتا ہوں، لیکن میرا باپ ہر اچھا کام جو مجھے کہتا ہے میں وہ نہیں کرتا، ہر برائی، ہر بدی، ہر خباثت جس سے مجھے روک رہا ہے میں نہیں رکتا، تو اس کا مطلب ہے میرا وہ کہنا بے معنی ہے، کھوکھلا ہے، اور میں اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مسلمان اگر نبی کریم کے 10% ارشادات پہ بھی عمل کر لیں، یہ تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ناپاک دودھ دیتے ہیں، انہوں نے قدم قدم پہ کھانا سکھایا، اٹھنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، ملنا سکھایا، رخصت ہونا سکھایا، سفر کرنا سکھایا، مہمان بننا سکھایا، مطلب کیا نہیں سکھایا، ملاوٹ ہی چھوڑ دو۔ تو پھر یہ مسئلہ جو ہے حسن نثار کسی ایک خاص طبقے میں ہے یا ہر انڈیویجول میں؟ میں آپ کو نہیں، میں کہتا ہوں یہ 1.5 ارب مسلمان جو ہے اس کو سزا مل رہی ہے۔ میں اب دیکھیں بات سنیں، یہ ڈپلومیسی کی اپنی دنیا میں نام نہیں لیتا، کبھی اپنے مسلمان ملکوں کے سربراہان کی گاڑیوں کے تعداد پر ذرا غور کریں، پچھلے دنوں وہ فوٹوگرافز بھی چھپی ہیں، ڈائمنڈ فٹڈ گاڑیاں، ان کا لائف سٹائل دیکھیں، یہ کدھر پیسہ خرچ کرتے ہیں اس پہ ذرا غور کریں۔ 7 سال پرانی، 2 سال پہلے میں نے یہ پڑھا تھا، 9 سال پرانی ہو گئی ہوگی، پورش چلاتا ہے بل گیٹس۔ یہ کیا لوگ ہیں ہم کون لوگ ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آقا کی کسی ایک بات پہ اگر عمل درآمد ہو رہا ہو تو پلیز آپ مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے، میں اسی کو لے کے آگے کوئی اور بتا دے۔ میں نے ایک بار لکھا تھا، قاضی صاحب کا کہیں کوئی اسٹیٹمنٹ تھا، اسلامی اقدار، میں نے کہا خدا کا واسطہ میری زندگی آسان ہو جائے گی، مجھے بھی بتا دو کون سی ایک اسلامی قدر ہے جس پہ یہاں عمل ہو رہا ہے۔ حکمران تو چھوڑیں، وہ تو بدماشیہ ہے، عوام کا بھی کیا حال ہے؟ مسلمان کم از کم آج کے دن جو اتنا بڑا دن ہے، ہم اپنی اس غلطی کو تسلیم تو کریں۔ ہم یہ تو کہیں کہ ہم آج نانا کے سامنے بھی شرمندہ ہیں اور نواسے کے سامنے بھی شرمندہ ہیں۔ ہم شرمندہ ہیں کہ ان کی قربانیوں کو ہم نے رائیگاں کیا۔ ہم شرمندہ ہیں کہ جس مقصد کے لیے امام علی مقام نے اپنی جان کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں دی تھی، ان کے اہل خانہ نے، ان کے گھر والوں نے، جس طرح بی بی زینب کی چادر اتاری گئی تھی، جس طرح سکینہ کے چہرے پر تماچے مارے گئے تھے، جو امام زین العابدین نے بیمار ہو کر یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا، جس دین کو بچایا تھا، ہم نے اس دین کو تباہ کرنے میں اور اس کو رسوا کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ حسن نثار صاحب، یعنی یہ مجھے لگ رہا ہے آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں، تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، جو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی سازش نہیں ہو رہی، ہم نے خود نے سارا کام کیا ہے، تو جو ناقدین ہیں یا جو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ، یعنی وہ بھی ضرور کہتے ہیں کہ بھئی آپ امریکہ کو ایک جو ہے نا سیف ایگزٹ دے رہے ہیں، تو آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ بڑا خیر خواہ ہے مسلمانوں کا، وہ کوئی سازش نہیں کرتا؟ یہ باتیں کہہ کر ناقدین کے خیال میں آپ ان کو سیف ایگزٹ دے رہے ہیں۔ نہیں بدامی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ ان لوگوں کی کیا اوقات ہے یہ اس کو سیف ایگزٹ دیں گے؟ جس کی بھیک پہ پل رہے ہیں، یہ جن کے اوزاروں، جن کے F-16، جن کی گندم کراچی کی سڑکوں پہ، عامر تو اس وقت بہت چھوٹے ہوں گے جب اونٹوں کی قطاریں پھرتی تھیں، اوپر ویٹ کی بوریاں ہوتی تھیں، امریکن ویٹ کی خیرات کی، اور گلے میں پلے کارڈ اس کے ہوتے تھے اونٹوں کے، تھینک یو امریکہ۔ سیف ایگزٹ دے دیں گے؟ کون کس کو کیا دے دے گا؟ یہ کس کی اوقات ہے؟ یہ تو ہوائی باتیں ہیں۔ 1.5 ارب بندہ ہے، مٹھی بھر لوگ تھے، دنیا الٹ پلٹ کے رکھتی ہے، اور کوئی سازش وازش نہیں ہے۔ سازش، اچھا بات سنیں، پھر اگر آپ کے رائیولز ہیں بھائی، آپ کے تو سگے بھائی ایک دوسرے کے سر کاٹتے رہے ہیں، امہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا، یہ تو ہمیں ایک رومانٹک سا لفظ ہے جس کا تو وجود ہی کوئی نہیں۔ یہ مجھے ایک بات بتائیں، سازش تو ذہین آدمی کا کام ہے۔ دیکھیں بات سنیں، آپ اگر ذہین آدمی ہیں اور میرے دوست ہیں، میں کہوں گا بہت، ہی از ویری اسمارٹ، ہی از ویری انٹیلیجنٹ، ٹھیک، جو آپ کو ناپسند کرتا ہے وہ کہے گا یہ مکار ہے۔ مکاری اور ذہانت میں تو بڑی تھن لائن ہے۔ سو وہ سازش ہے، آپ مٹی کے مادو ہیں، آپ کے کھوپڑیوں میں مغز کی بجائے گوبر بھرا ہے، آپ بھی کریں سازش۔ لیکن اور یہ جو آپ نے بات کی اس کو بھی کلیئر کر دیں اصل سازش ڈبیا جتنا نہیں، ہاں کیا میں تو یہاں پر یہ بحث کر رہا ہوں کہ مسلم امہ جو ہے وہ اس وقت اپنا کردار صحیح ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ آپ تو مسلم امہ کی ایگزسٹنس کو ہی چیلنج کر رہے ہیں، آگے ہے ہی کوئی نہیں، مسلم امہ کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ اس کو سمجھائیں بھائی 8 سال جنگ میں نے ایران عراق کی جنگ میں نے کرائی، 6 لاکھ 8 لاکھ بندہ، 6 لاکھ 1 کا 8 لاکھ 1 کا مارا گیا، میں نے مارا۔ وہ چڑھ دوڑا کویت پہ، اس کو روند کے رکھ دیا اس نے، میں نے کیا۔
شام کے اندر کیا ہوا؟ یہ آپس میں لڑتے مرتے صدیاں بیت گئی ہیں، کوئی نئی بات نہیں، کل کی باتیں ہیں. آپس میں کس طرح متصادم ہو جاتے ہیں، کس طرح ٹکرا جاتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کا ستیہ ناش کرتے ہیں، یہ صدیوں کی تاریخ ہے. مجھے بتائیں اسرائیل کس کی وجہ سے بنا تھا؟ بتائیں. یہ ان لوگوں کی وجہ سے بنا تھا جو دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کا فیصلہ کیا کس نے؟ سلطنت عثمانیہ نے. فرسٹ ورلڈ وار کا، اور جرمنز کے ساتھ یہ گئے جو ایک احمقانہ فیصلہ تھا، شکست ہوئی جس کے نتیجے میں آپ بطور سپر پاور ختم ہو گئے. گورا ٹک اوور دی ہول ایریا. اور کون تھے ہاشمیائٹ سے جو ملے ان کے ساتھ؟ عرب کا یہ انجام کرنے کے لیے، اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے یہ بکاؤ تھے سارے. یہ بکے ان کے پاس تو ان کا کاروبار پورا ہوا. ٹیپو مر گیا. کیسے مر گیا؟ سارا لشکر آپ کا تھا، گورے مٹھی بھرتے. نواب سراج الدولہ مارا گیا. لارڈ کلائیو کلرک تھا، وہ باقاعدہ سولجر بھی نہیں تھا، وہ محرر کے طور پہ آیا تھا، کمزور قد و قامت کا آدمی تھا، وہ پروفیشنل سولجر نہیں تھا. اس کے ساتھ گنتی کے چند انگریز تھے، باقی کون تھے؟ بکسر کے میدان میں شاہ عالم کو برباد کس نے کیا؟ ہم نے کیا. یہ تاریخ کے نام پہ جھوٹ پڑھاتے ہیں، اپنی نسلوں کو جھوٹ پہ پال رہے ہیں. یہ ایک اور منافقت ہے ان کی، جس کی ان کو سزا مل رہی ہے. ان سارے لوگوں کو ٹیپو، سراج الدولہ، سارا مارنے والے کون تھے؟ چند گورے ہوتے تھے، باقی سارے ماشاءاللہ مقامی میرے آپ کے بزرگ. تو ایک چھوٹا سا امپورٹنس ہی رہ گئی ہے، مطلب آج کل کے دور میں بس یہی ہے معاملہ. ہم کہتے ہیں اس کی تو سمبولک امپورٹنس بھی نہیں ہے. اللہ معاف کرے، جوکروں کا اجتماع جو ہے اس کو چھوڑیں آپ. میں مسلم امہ کی بات سن لیں. آج کوئی متمول ملک مسلمان ایسا نہیں ہے جہاں جا کے آپ اپنی پراپرٹی خرید سکیں، شہریت حاصل کر سکیں، وہاں کی لڑکی سے شادی کر سکیں، اپنے نام پہ کاروبار کر سکیں. ویسٹ میں جا کے آپ سب کچھ کرتے ہیں، ان کی بچیوں سے شادیاں کرتے ہیں، نیشنلٹی کی بھوک میں وہ آپ کو مل بھی جاتی ہے. آپ وہاں کاروبار بھی کرتے ہیں، وہاں آپ اپنی عبادت گاہیں بھی بناتے ہیں، پھر آپ کو شرم نہیں آتی. جو آپ کے نام نہاد برادر اسلامی ملک ہیں، وہاں کوئی شہریت لے کے تو دکھائے. نام کیا لینا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شہریت پہ وہ دھتکار دیتے ہیں. وہ ایک کفیل نامی آدمی ہے، اس کے نیچے آپ کو لگا دیتے ہیں، جو جب دل کرے ٹھوڈا مار کے آپ کو باہر نکال دے. تال رفیق کر کے حقارت کا سلوک ہوتا ہے. یہ آپ کی امہ جس کے پاس چار، وہ کل تک چاہے بھیک مانگ رہے ہوں، خود ہی پاکستان بننے سے پہلے بھکاریوں کی طرح یہاں آتے تھے. بس پیٹرول نکل آیا. اور پیٹرول بھی کس نے نکالا؟ کس نے بتایا کہ یہ جو گارا ہے، یہ جو کیچڑ ہے، اس سے بہت مال بن سکتا ہے، اس کا یہ استعمال ہے. کون سی امہ؟ ہاں وہ دو مسلمان ممالک، اس میں شاید کوئی عزت ہوتی ہو، جو دونوں ہی ایک جیسے بھوکے ننگے جاہل ہوں گے. جن کے پاس پیسہ آ گیا ہے وہ دھتکارتے ہیں، وہاں کو منہ نہیں لگاتے. 30 سال، 35 سال، 40 سال سے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں. نیشنلٹی کا تصور نہیں ہے. اپنے نام پہ کاروبار نہیں کر سکتے، اپنے نام پہ پراپرٹی نہیں لے سکتے، اپنے نام پہ بغیر وہ کفیل کے وہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. آپ کو شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے ویسٹ کے بارے میں، جو آپ کے لیے دروازے کھول دیتا ہے کہ آؤ یہاں گند ڈالو، جو کرنا ہے کرو. یہاں ہماری لڑکیوں کو بھی ایکسپلائٹ کرو، ان کے ساتھ شادیاں کر کے نیشنلٹی لے کے ان کو ڈیورس بھی کرو، یہاں کاروبار بھی کرو، یہاں رنگ برنگے وہ فراڈز بھی کرو. وہ آپ پہ دروازے نہیں بند کرتے. اچھا کمال کی بات ہے، وہاں بیٹھ کے جو ان ملکوں کے خلاف جس برتن میں کھاتے ہیں اس میں چھید کرتے ہیں، باز نہیں آتے. اس کے باوجود وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، وہ نکالتے نہیں، دھتکارتے نہیں. مسلم ورلڈ جو کھاتا پیتا ملک ہے، ذرا جا کے تو دکھائیں. برونائی کے پاس پیسے کی کمی ہے، وہ کیوں نہیں 5, 7, 10 لاکھ پاکستانیوں کو وہاں اکوموڈیٹ کر لیتے؟ انہیں پتا ہے یہاں آ کے گند ڈالیں گے. پیسے کی کمی ہے، بے شمار ملک ہے، وہ نہیں منہ لگاتے آپ کو. ویسٹ آپ کو گود میں رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، میں گود میں بیٹھ کے آپ ان کی داڑھی کھینچتے ہیں. ویسٹ سے شہریت نہیں دیتا بلکہ آپ کی پیپر میرج کو بھی ایکسپٹ کر لیتا ہے. آپ تو جعلی شادیاں بھی کرتے ہیں وہاں جا کر. حسن نثار صاحب یہ بتانا بھول گئے، ہم تو جعلی شادیاں بھی کرتے ہیں وہاں جا کر. اور ہم جو یہاں بڑے میں نے کہا ہے نا جی کہ ان کی لڑکیوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہاں، پیپر میرج کر لیتے اسی طرح اشارہ جی 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 جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے. اب مطلب ان کی کسی بات، آپ اگر ایک جذبات میں آ کر، میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر حسن نثار صاحب کی باتوں کو آپ ایک مخصوص اینک لگا کر
اور ڈیفینڈ کرتے ہوئے اپنے موقف کو جھٹلانے کی کوشش کریں تو آپ افلاطون کا ایک جملہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ بچے اگر اندھیرے سے ڈر جائیں تو تعجب نہیں، لیکن بالغ روشنی سے ڈرنے لگیں تو یہ حیرت کی بات ہوگی۔ ویسٹ میں بہت عمل ہے، وہاں بہت کردار جی ہے، نہیں، وہاں تو کلب کھلے ہوئے ہیں، وہاں تو لیسبینز، قرآن میں ان کا ذکر ہے واضح طور پر، آپ پڑھ لیجئے کہ ان کو دنیا کی طلب ہے، ہم نے ان کو دنیا دے دی۔ ہم تو آخرت کے طلبگار ہیں نا بادامی صاحب، ہم تو آخرت کی طلبگار ہیں، ہمیں تو دنیا بھی چاہیے، دنیا اس لیے چاہیے تاکہ ہم عمل کریں، اور آخرت دنیا کے اعمال کی کھیتی ہے۔ تو ہماری دعا تو یہ ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ تو ان کو تو دنیا ملے گی، ان سے وعدہ تھا دنیا دینے کا، انہیں دنیا ملے گی، اس لیے کہ وہ دنیا کے طالب تھے، دنیا کے متلاشی تھے۔ ہم دنیا اور آخرت دونوں کے طالب ہیں، دنیا میں ہمیں عمل کرنا ہے آخرت کے لیے۔ تو کیا آپ نے دنیا میں عمل نہیں کرے تو دنیا سے بھی گئے تو پھر کیا آخرت سے بھی گئے، دونوں سے گئے پھر؟ یہ تو اب آخرت میں تو جب یوم نجات کا مالک میدان حشر میں جب اعمال نامے پیش کیے جائیں گے تو اس کا فیصلہ تو اس وقت ہوگا، لیکن جو اس وقت ہماری حرکتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم اپنی شناخت پر اور اپنے مسلمان ہونے پر اظہار برتری کے طور پر اکڑتے ہیں، اٹھلاتے ہیں، اتراتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اٹھلانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور خدا حد سے بڑھنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ تو حسن نثار صاحب اس پہ ذرا آپ بھی کامنٹ کریں کہ اگر ہم بحیثیت ایک معاشرہ، بحیثیت ایک سوسائٹی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں تو کیا وہاں پر اخلاقی پستی نہیں ہے؟ جہاں پر کلبز کھلے ہوئے، ہم جنس پرستی جائز ہے، جہاں پر اسکارف پہننا آپ بادامی صاحب، آپ اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ عورت کے اسکرٹ کو اخلاق؟ او بھائی، ملاوٹ کرنا، جھوٹی گواہی دینا، بجلی کے کنڈے ڈالنا، 2 نمبر دوائیاں بنانا، دن میں 100 مریض دیکھنا، یہ ہے اخلاقی گراوٹ۔ یہ آپ نے کن چیزوں کو اخلاقی گراوٹ سمجھ لیا ہے؟ آپ کے نزدیک کیسینو اخلاقی گراوٹ ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ تو منافقت کی معراج میں ہیں۔ کراچی سے لے کے لاہور تک جوا ہوتا ہے ریس کورس میں، اسٹیٹ کو ٹکا نہیں ملتا، پوری دنیا جانتی ہے ہوتا ہے۔ بیٹھے ہیں، پورا گند آپ نے چارپائی کے نیچے گھسیڑ کے اوپر سفید چادر ڈالی ہوئی ہے، کیونکہ بندہ صحرائی اور مرد کوہستانی کے پاس گنوانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں 1700 ایکڑ میں محل ہے، تو آپ ان کو افغانوں کے ساتھ کن کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے موقع پرستوں کو پریزیڈنٹ سے لے کر 1700 ایکڑ میں سب کے محل ہیں۔ لیٹ می کمپلیٹ، پلیز ڈونٹ انٹرپٹ۔ ٹھیک ہے، وہ ان کی ہے واحد انڈسٹری۔ اب آئیں آگے، غیرت بیدار کیسے ہوتی ہے؟ جب ریاست اور فرد کا مفاد ایک ہو تو قوم غیرت مند ہوتی ہے، ورنہ بے غیرت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا بھاڑ میں جاؤ، وہ سیلاب آیا، میل ماڑیاں سارے رڑ گئے، مراسی ایک درخت کے اوپر کھڑا ہنس رہا تھا، چودھریوں نے کہا بے غیرت ہم برباد ہو گئے، اس نے کہا آج ہی تو غریب ہونے کا مزہ آیا ہے۔ یہ جب تک جرت نہیں ہوتی ریاست کے مفاد کی اور فرد کے مفاد کی، غیرت شرط بکواس ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، سر تھامس رو گیا جہانگیر کے دربار میں، اس کے مرتے ہوئے بیٹے کا علاج کر کے اس نے ریکور کرایا، اس نے کہا اس کا وزن کے مطابق سونا دو۔ اس نے کہا عالم پناہ مجھے سونا نہیں چاہیے، اگر آپ میری پرفارمنس سے خوش ہوئے ہیں تو میرے ملک کو اپنے ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اجازت دے دیں۔ چونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا اور انگلینڈ کا مفاد ایک ہے۔ یہاں آپ کے سیکٹری، آپ کے کون بھی بکا ہوا، آپ کے عام آدمی کا مفاد ہے ہی نہیں، اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، یہ ہیریڈز پورا کا پورا خرید لیتے ہیں جا کے۔ سو اس لیے پلیز لیٹس ناٹ کنفیوز ایشوز۔ کس بات کی غیرت بھائی؟ کیوں مرے گا کوئی؟ اس کا ہے کیا یہاں؟ جہاں ان کو روٹی نہیں ملتی، جہاں ان کو ٹھڈے پڑتے ہیں، جہاں پٹواری ہے، جہاں تھانے دار ہے، جہاں ایم این اے ہے، جہاں ایم پی اے ہے، جو سڑکیں روکتے ہیں گھروں کے آگے ایکڑوں کے حساب سے، یہ گھروں کے آگے تجاوزات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تجاوزات ختم کریں گے۔ ان کے لیے مرے گا کوئی؟ غیرت بے غیرت نہیں ہے۔ آپ نے ان کو غیرت کا مظاہرہ کرنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں۔ میری ٹانگوں کو آپ نے پولیو کر دیا، مجھے کہتے ہو کھڑا ہو جا، بازو میرے کاٹ دیے آپ نے، مجھے کہتے تلوار اٹھا۔ یہ جھوٹے ہیں یا ان پڑھ ہیں یا بے خبر ہیں یا جاہل ہیں، میرے بازو کاٹ کے کہتے ہو خنجر اٹھا ہے، شرم نہیں آتی ان کو۔ غیرت ڈھونڈ رہے ہیں بھوکوں ننگوں میں،
जिनको छितर पड़ते हैं, जिनको बेगैरती थाने में, ये बच्चियों के साथ घरों में क्या होता है, ठुड्डे मार के। आज देखी खबर कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ और करने वाले हरामजादे कहते हैं गांव छोड़ दो। ये रियासत है? इस रियासत के खिलाफ लोग खड़े क्यों नहीं होते सर? सवाल तो ये है ना कि अगर वो हो जाएंगे, वक्त आ रहा है। ये पहला फेज है। अल्लाह ना करे इमरान ना काम हो, आप तमाशा तो देखना अगली फेज होती क्या है। सबकी सख्ती है उसके बाद। मैं तो इमरान के मामलात में अभी लिख लिख के दखल अंदाजी करता हूं क्योंकि मैं खौफजदा हूं। इधर रह गया काम तो फिर तमाशा देखना आप। ये जो सड़कें रोकते हैं ना, घरों के आगे तेजावजात करते हैं, शर्म नहीं आती। फिर कहते हैं हम बड़े अवामी हैं। सही कह रहे हैं सर। सुभान अल्लाह। एक सवाल